کیا آپ نے اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب ان کی مرضی کے مطابق چیزیں نہیں ہو رہی ہوتی تو ان کو بہت جلدی غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے؟ یا کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو ہمیشہ کمپلین رہتی ہے، یا وہ دوسروں سے ہمیشہ جو ہوتے ہیں وہ ناراض رہتے ہیں کہ آپ ان کو سمجھتے نہیں ہیں، آپ ان کی بات نہیں سنتے ہیں، یا آپ کے لیے ان کی ویلیو نہیں ہے، اور اسی وجہ سے وہ اکثر اوقات جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ لونلینس کا شکار رہتے ہیں، بہت زیادہ اداس رہتے ہیں، لوگوں سے ان کے تعلقات بہت جلدی خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اکثر اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ یہ لوگ آئسولیشن میں چلے جاتے ہیں، اور آئسولیشن میں ان کے یہ جو نیگیٹو ایموشنز ہوتے ہیں اتنے شدید ہوتے ہیں کہ وہ سیلف ہارم کی طرف جاتے ہیں، اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں، جس کی وجہ سے دوسرے ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ کیا یہ سارے سمٹمز صرف اوور سینسٹیوٹی کی وجہ سے ہوتے ہیں، یا یہ کوئی سائیکولوجیکل ایشو ہے جس کی بنا پر آپ ان سارے مسائل کا شکار ہوتے ہیں؟ تو آج اس ویڈیو میں آپ سے اسی بارے میں بات کروں گی کہ کس طرح سے ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ آپ کے یہ موڈ پیٹرنز ہیں یا یہ کوئی پرسنالٹی ڈس آرڈر ہو سکتا ہے۔ میرا نام آمنہ افتخار ہے اور میں ایک ماہر نفسیات ہوں۔ میں نے آپ سے ذکر کیا ہے کچھ ایسے سمٹمز کا جو سننے میں بڑے نارمل لگ رہے ہوتے ہیں کہ موڈ تو سب کا خراب ہوتا ہے، غصہ تو سب کو آتا ہے، اگر آپ کی بات کوئی نہیں سنتا تو آپ کو یقیناً برا لگتا ہے، تو اس میں تو ایسی کوئی اب نارمیلٹی نہیں ہے۔ اب اس میں اب نارمل کب چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہے؟ جب یہی آپ کے سارے سمٹمز بار بار آنا شروع ہو جائے، بہت شدید ہونا شروع ہو جائے، اور اس کی وجہ سے آپ کے اپنے آپس کے تعلقات خراب ہو، آپ کی سوشل لائف افیکٹ ہو جائے، آپ کا کام کی جو انوائرمنٹ ہے اس میں آپ کا امیج خراب ہونا شروع ہو جائے، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں آپ نے سیریسلی دیکھنا ہے کہ کہیں یہ پرسنالٹی ڈس آرڈر تو نہیں ہے۔ اور وہ کون سا پرسنالٹی ڈس آرڈر ہوتا ہے جس میں یہ سارے سمٹمز آتے ہیں؟ تو وہ پرسنالٹی ڈس آرڈر ہوتا ہے بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر۔ بارڈر لائن جیسے اس کے نام سے ہی واضح ہے کہ اس میں آپ کے جو ایموشنز ہوتے ہیں اس کی ایکسٹریم ہوتی ہے، ایک ہی وقت میں آپ بہت اوورلی سینسیٹیو ہو جاتے ہو کسی بھی شخص کے بارے میں، کسی کام کے بارے میں، کسی گول کے بارے میں، اور تھوڑے ہی ٹائم کے بعد اگر چیزیں جو آپ نے ایکسپیکٹ کی ہوتی ہے، جو آپ نے سوچی ہوتی ہے، ویسی نہیں ہو رہی ہوتی، تو آپ کو اتنا شدید غصہ آتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتے ہو، آپ دوسروں کے لیے نقصان کا باعث بننا شروع کر دیتے ہو، اور ان میں اتنی زیادہ سیڈنس ہوتی ہے، سیلف ورتھ لیسنس ہوتی ہے کہ یہ سوسائڈ تک کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو یہ نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ تو جس طرح کہ میں نے ذکر کیا کہ ایک پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے، پرسنالٹی ڈس آرڈر ہم تب بولتے ہیں جب یہ پیٹرنز آپ کے ساتھ پرسسٹ کر رہے ہوتے ہیں، جب وہ آپ کسی بھی جگہ پر چلے جاتے ہو، آپ کے ساتھ ڈفرینٹ لوگ ہوتے ہیں، تو آپ کو اسی طریقے سے وہ افیکٹ کر رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے پرسنل ریلیشن شپ، انٹرپرسنل ریلیشن شپ، ان کے کام جو ہوتے ہیں ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز، وہ ساری چیزیں افیکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب پرسنالٹی ڈس آرڈرز کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ سب سے مشکل ایک ڈس آرڈرز ہوتے ہیں ہماری سائیکالوجی میں، سائیکیٹری میں، جن کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ عام طور پر ہمارا ایک نظریہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کال بھی سنا ہوگا کہ اگر کوئی آپ کو کہے کہ ایک پہاڑ اپنی جگہ سے ہل گیا ہے تو آپ اس کا یقین کر لیں، اور اگر کوئی آپ کو کہے کہ کسی انسان کی فطرت یا نیچر چینج ہو گئی ہے تو اس چیز کا یقین نہیں کرے۔ لیکن سائنس نے یا سائیکالوجی نے اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ غلط ثابت کر دیا ہے کہ جب ہم پرسنالٹی ڈس آرڈرز کی بات کرتے ہیں تو بہت ساری ایسی تھیراپیز موجود ہے، بہت ساری ایسی ٹریٹمنٹس موجود ہے جن کے ساتھ اگر آپ کے اندر یہ والی علامات پائی جاتی ہے تو اس کو آپ بہتر کر سکتے ہیں، اس کو آپ ٹریٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ کا کوئی فیملی ممبر، کوئی آپ کا فرینڈ اس طرح کا آپ کے ساتھ اظہار کرتا ہے کہ اس کو ہر وقت لگ رہا ہوتا ہے دوسرے اس کی بات نہیں سنتے، دوسرے اس کی بات نہیں سمجھتے، جس کی وجہ سے وہ شدید ڈسٹریس کا شکار رہتا ہے، شدید بے چینی کا شکار رہتا ہے، اور وہ بے چینی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے وہ دوسروں کے ساتھ تعلقات خراب کر دیتا ہے، تو ہو سکتا ہے وہ شخص بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر کا شکار ہو، جن کو ایک پروفیشنل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ان کی ایک پراپر اسیسمنٹ کی جاتی ہے تاکہ دیکھیں کہ واقعی یہ پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے یا یہ کوئی اور سائیکولوجیکل ایشو ہے جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں۔ تو ہمیشہ میں ایک چیز پر زور دیتی ہوں کہ دیر از نو فزیکل ہیلتھ وداؤٹ مینٹل ہیلتھ۔ اگر آپ ذہنی طور پر صحت مند نہیں ہیں تو آپ فزیکلی بھی صحت مند نہیں ہوتے، آپ ایک بھرپور زندگی نہیں گزار سکتے۔ اگر آپ ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اگر آپ خوشگوار زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو کوشش کریں جس طرح سے آپ اپنی جسمانی صحت کا خیال رکھتے ہیں اسی طرح سے آپ اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھیں تاکہ آپ بہتر لائف جو ہے وہ گزار سکیں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔